علامہ صاحب ذرا یہ بتلائیے جو ایک خاص پہلو آپ کی شخصیت کا، اور یہ بڑا امیزنگ ہے، انٹرسٹنگ بھی ہے، امیزنگ اس اعتبار سے کہ صاحب مطلب کہاں فوج ظاہر ہے اور کہاں جو ہے تصوف کی دنیا، یعنی وہاں تو بڑا انسان ہارڈ کور ہوتا ہے نا، لیکن تصوف کی دنیا میں بڑا حلیم ہوتا ہے، بڑا شفیق ہوتا ہے۔ تو اور دوسرا یہ کہ انٹرسٹنگ اس اعتبار سے کہ جہاں آپ وہ کردار ادا کر رہے تھے، اس کردار سے فوراً آپ نے جو اپنے آپ کو بیک آف کیا اور پھر ایک نئے کریکٹر میں آپ داخل ہوئے، یعنی یوں کہیے کہ کام تو دونوں ہی طرف جو عسکری ہو رہا تھا، لیکن اس کا جو موڈ ہے وہ چینج ہو گیا بنیادی طور پہ۔ تو ذریعہ معاش کیا تھا یہ بتائیے، فوج کو چھوڑنا کیوں، اور پھر پردہ اخفا میں اپنے آپ کو رکھنے کی جو مصلحتیں تھی وہ کیا تھی، اور پھر اس کے بعد جو آپ کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے باقاعدہ، یعنی یہ لوگ سمجھ نہیں پاتے، یہ درباروں میں جانا بھی کوئی عام بات نہیں ہے، بڑی خاص بات ہے، وہ درباروں میں جو آپ کی حاضریوں کا سلسلہ شروع ہوا وہ کیا تھا بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، عمومی طور پر ہمارے ہاں یہ ایک تصور ہے، ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ جو بھی صوفی ہوگا وہ اعلائے کلمت الحق نہیں کرے گا، وہ ہاتھ میں اسلام کی بلندی کے لیے تلوار نہیں لے گا، وہ میدان جہاد میں نہیں جائے گا، حالانکہ جو حقیقت ہے وہ اس سے یکسر برخلاف ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ہم اپنے تاریخ پر غور کرتے ہیں تو ایک بہت بڑے مشہور و معروف مالکی بزرگ ہیں حضرت اسد بن فرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ بزرگ ہستی ہیں کہ جنہوں نے مدارس میں بیٹھ کر درس و تدریس بھی کی ہے، تصوف کے جو انمول ہیتے ہیں وہ بھی طلباء کے اندر تقسیم کیے ہیں، اور میدان جہاد میں بھی صف اول کے سپاہی رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اسی طرح حضرت خواجہ جو فخر الدین دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، تو ان کا بھی طریقہ اور وتیرہ یہ رہا، اولیاء اللہ کی صف میں ہیں اگرچہ، تصوف کی دنیا کے اگرچہ بے تاج بادشاہ ہیں، لیکن آپ جو ہے وہ فوج میں بھی شامل ہیں۔ اچھا، فوج میں شامل ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں، اور اولیاء اللہ کا یہ انداز رہا کرتا کہ ان کی ولایت لوگوں میں ظاہر نہ ہو، وہ پردے میں رہے، وہ اخفا میں رہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ آپ جو ہے، آپ نے جب سند فراغت حاصل فرما لی، تعلیم مکمل کر لی، تو آپ نے فوج میں شمولیت اختیار کی۔ انداز زندگی یہ رہا کرتا، ایام عزیز اس طرح گزرتے کہ دن میں جو ہے وہ تلوار ہاتھ میں ہوتی اور رات میں تسبیح گویا کے ہاتھ میں ہوتی، یعنی دن میں جو ہے اعلاء کلمت الحق کے لیے نکل رہے ہیں اور رات میں اللہ کے حضور سجدہ سجود ہو رہے ہیں، یعنی دن کے غازی تھے اور رات کے نمازی، زندہ دار نمازی تھے۔ تو بہرحال آپ کا انداز زندگی یوں گزر رہا ہوتا، اور آپ کی جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ یہ خواہش تھی کہ کوئی آپ کو پہچان نہ سکے، لیکن بہرحال اللہ کے نیک بندے اللہ کی عبادت کرنے کی بنا پر ان کے چہرے سے وہ نورانیت، وہ کشش چھلک رہی ہوتی ہے کہ عام بندہ بھی دیکھ کے پہچان لیتا ہے کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے۔ وہ ایک روحانی میگنیٹزم ہوتا ہے جو آپ کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے، بالکل، وہ ایک میگنیٹک فیلڈ کریٹ کر رہے چلتے رہتے ہیں، اور وہاں پہ لوگوں نے جب آپ کو پہچاننا شروع کیا تو آپ نے پھر اس بات کو پسند کیا کہ آپ فوج کو خیر آباد کہہ دیں، اور اپنے والد محترم کے جو سجادگی ہے اس کو اختیار کریں۔ چنانچہ اس سلسلے میں آپ نے اورنگ آباد میں اپنے والد کی جو خانقاہ تھی اس کو اختیار کیا، وہاں پہ آپ نے قیام کیا۔ وہاں پر بھی آپ کا یہ انداز رہا کرتا کہ لوگ آپ کو پہچانے نہیں، لیکن وہی بات جیسے پہلے کے ذکر کی کہ آپ کی جو صحبت ہوتی ہے اس کو دیکھ کر لوگ پہچان لیتے کہ یہ اللہ والے کی صحبت ہے۔ وہ ایک روحانی اورا ہوتا ہے نا، ہر شخص کا اپنا ایک اورا ہے۔ بالکل، یہ جو روحانی یہ جو اسپریچول شخصیات ہوتی ہیں ان کا اورا تو بڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے نا، وہ تو آپ نہ بھی چاہیں تو آپ کو فیسنیٹ کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے پھر وہاں پہ یہ ارادہ کیا کہ یہاں سے یہ ہجرت کر جائیں اور جو تنہائی ہے اس کی زندگی اختیار کریں، لیکن بہرحال یہ خیال بار بار ان کو درپیش ہوتا کہ والد صاحب شاہ نظام الدین کی یہاں قبر پاک موجود ہیں۔ تو بہرحال آپ اسی کشمکش میں رہے، تو ایک بار والد صاحب نے زیارت فرما کے خواب میں یہ بات بیان فرما دی کہ آپ یہاں سے کوچ کر جائیں۔ تو بہرحال آپ نے پھر وہاں سے کوچ کرنے کا ارادہ کیا اور مختلف اولیاء اللہ کے مزارات پر آپ نے حاضری دی۔ یہ اولیاء اللہ کا یہ طریقہ رہتا کہ اکتساب فیض کے لیے اپنے سے بڑے کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، ان سے اکتساب فیض کرتے، وہاں مسجد پر اعتکاف کرتے، اور یہی حضرت کا طریقہ رہا کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر آپ نے حاضری دی اور اپنے ساتھ کچھ مریدین کا جو ہے وہ قافلہ بنایا اور وہاں مسجد پر آپ نے اعتکاف کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کی، یعنی اپنے مشرب کے جد کی بارگاہ میں آپ جو ہے بنیادی طور پہ گئے۔ اور یہی طریقہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا رہا، یہی طریقہ خواجہ قطب الدین اوشی بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا رہا، یہ نظام پاک کا رہا، یعنی سب کا طریق یہی رہا، سب کا طریق یہی رہا ہے کہ وہ اپنے سے بڑوں کی بارگاہ میں حاضری دیتے، اور اکتساب فیض کا سلسلہ
جو ہے اکابر میں چلا آتا رہا. یہ تو آج کے دور کا ایک فتنہ ہے کہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی کسی کی مزار پہ نہ جاؤ, وہاں پر جا کے دیکھیں جو غلط ہے, جو خرافات ہو رہی ہیں اس کا ہم دفاع نہیں کرتے, لیکن بزرگوں سے اکتساب فیض کرنا یہ تو اکابر سے. حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اس کی تعلیم فرمائی. آپ نے مزارات احد پہ جا کے جو ہے وہاں پر ان کے لیے دعائے مغفرت کی, اور یہ انداز ہمیں بیان کر دیا کہ اللہ والوں کی جو ہے بارگاہ میں حاضر ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. بلکہ وہ آپ کی بات, آپ کا بڑا اپروپریٹ جملہ اس موقع پہ کہ بات یہ ہے کہ جو خرافات ہو رہی ہیں اس کو تو کسی طور سے بھی ہم مطلب صحیح قرار نہیں دیتے, لیکن اگر وہی بات ہے اعلیٰ حضرت نے جو طریقہ مزارات پہ حاضری کا بتلا دیا ہے, اگر وہ 4 ہاتھ کے فاصلے سے جس انداز سے حاضری دینے کا فرمایا, اگر اسی کو سمجھ لیں لوگ تو بہت آسان ہو جائے گا مسئلہ. بالکل بہت آسان ہو جائے گا, اور اس طرح آپ کو بزرگوں کی توجہ حاصل ہوگی خاص. بالکل ٹھیک. اور پھر اس طرح آپ نے دہلی کا سفر اختیار کیا, اپنے دادا مرشد شاہ کلیم اللہ کے مزار پر حاضری دی اور 3 دن وہاں پر قیام فرمائے. تو یوں آپ کا ایک سلسلہ رہا سفر کا, اسفار کا, اور یوں آپ مختلف حضرات اولیاء کرام کی بارگاہ میں حاضری دیتے رہے, ان کے دربار سے, ان کے مزار سے, ان کی بارگاہوں سے اکتساب فیض کرتے رہے. اور جب اکتساب فیض کر لیا, یہ گویا کہ اپنے سینے کو نور سے منور کر لیا, تو اپنے مریدین کے اندر پھر اس نور کو آگے اچھا اس کو دوسرے لفظوں میں اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا, میری تصحیح کیجئے گا کہ یہ بیسیکلی یوں کہہ لیجئے کہ اسپریچول کنیکٹیویٹی کا بھی مطلب ایک سلسلہ ہے, اور ساتھ ساتھ وہ جو ایک اسپریچول پاور ہوتی ہے اس کو یہ کہہ لیجئے کہ اس کو کشید کرنا بھی جو ہے وہ خاص طور پہ ہوتا ہے, کہ جتنا اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنا جتنا بڑا کام کرنا ہے اس کام کے لیے جو ہے وہ تیار کرنے کے لیے سارا کام ہو رہا ہوتا ہے.